أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاقبة للمتقين والجنة للمؤمنين والنار للملحدين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا مولانا بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. واللعنة الدائمة على قاتلهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم وعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. صلوات عزیزان گرامی قدر، آج ہمارا بیان اپنے 8ویں مرحلے میں داخل ہو رہا ہے. ہمارا موضوع آپ لوگوں کے پیش نظر ہے ان آیات کے ذیل میں رسالت و امامت. ہماری گفتگو اس ذیل میں چل رہی ہے کہ نبی پاک نے حکم خدا سے پیغام لا الہ الا اللہ کو پہنچایا. عزیزان محترم، نبی اکرم نے 40 سال تک خاموشی اختیار کی، اور جب 40 سال مکمل ہو گئے تو حکم خدا ہوا کہ اب وہ پیغام جو ہم تمہیں دے چکے ہیں وہ انذر عشیرتک الاقربین، اپنے قرابت داروں کو عذاب الہی سے ڈرائیے. نبی پاک نے اس کے بعد جو پیغام پہنچایا وہ یہ پیغام تھا، قولوا لا الہ الا اللہ، سوائے اللہ کے کوئی معبود نہیں ہے. وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ دکھائی دینے والی چیز نہیں ہے، وہ کسی میں حلول کرنے والی چیز نہیں ہے، وہ عادل مطلق ہے، وہ قادر مطلق ہے، وہ حی ہے، وہ اس میں تمام تر صفات کمالیہ و جمالیہ موجود ہیں. عزیزان گرامی، وہ نبی کے جو 40 سال تک تبلیغ اسلام کے بغیر رہ رہے تھے اور تمام دنیا ان کو امین و صادق خطابات دے رہی تھی، یعنی چاہے دوست ہوں یا دشمن ہوں، چاہے ہاشمی ہوں یا غیر ہاشمی ہوں، بغیر کسی استثناء کے نبی پاک کو سب امین و صادق کے نام سے پکارا کرتے. قابل غور بات ہے. لیکن جیسے ہی آغاز پیغام لا الہ الا اللہ ہوا، سب کی نگاہیں بدل گئیں، سب کی نگاہیں بدل گئیں. اور کیا کہا کہ یہ ہمارے خداؤں کو گالیاں دیتے ہیں، یہ ہمارے خداؤں کو برا کہتے ہیں، یہ ہمارے خداؤں کو سے ناراض ہیں، ان کو سب کو ختم کرتے ہیں. بھائی وہ بیچارے گالیاں کہاں دے رہے تھے نبی پاک؟ سوچنے کی بات ہے.
یہ تو خلق مجسم ہے، یہ تو ہمیں اور آپ کو بھی گالیوں سے منع کرتے. تو ظاہر ہے کہ نبی کہتے تھے کوئی خدا نہیں ہے سوائے اللہ کے، یعنی وہ وحدہ لا شریک ہے. تو کفار کہتے تھے کہ یہ ہمارے خداؤں کو گالیاں دیتے. توجہ چاہتا ہوں. تو جو خدا کے دشمن تھے، جب کلمہ لا الہ الا اللہ سنایا گیا تو انہوں نے کہا یہ ہمارے خداؤں کو برا کہتے ہیں. جب کلمہ تھوڑا آگے بڑھا اور کہا محمد الرسول اللہ، تو جو حضور پاک کے دشمن تھے انہوں نے کہا یہ، انہوں نے کہنا شروع کیا کہ انہوں نے نبی سے کہا کہ نبی کو کہا کہ یہ ہمیں برا کہتے ہیں. تو حضور والا جب محمد الرسول اللہ کہا تو نبی کے دشمن برا ماننے لگے، کہنے لگے ہمیں گالیاں دیتے ہیں. یعنی جب لا الہ الا اللہ کہا تو اللہ کے دشمن کہنے لگے ہمیں گالیاں دیتے ہیں. جب محمد الرسول اللہ کہا تو نبی کے دشمن کہنے لگے ہمیں گالیاں دیتے ہیں. اور جب ایون ولی اللہ کہا تو علی کے دشمن کہنے لگے ہمیں گالیاں دیتے ہیں. تو حضور والا کو اس کا علاج ہے، یعنی ہم اپنے کی تعریف بھی نہ کریں آپ کی وجہ سے. بھئی یہ کیا وجہ ہے؟ ہم نے کوئی تمہارے خداؤں کو برا نہیں کہا، ہم نے کہا کہ سوائے وحدہ لا شریک کے کوئی خدا نہیں. اور حضور والا ایک بات میں آپ سے عرض کروں، ایک فلسفہ میں یہاں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آخر وجہ کیا ہے کہ نبی پاک نے کہا کوئی خدا نہیں ہے سوائے اللہ کے. نبی آئے کیوں تھے؟ کیا کسی کو، بھئی نبی کا کام تھا کہ اللہ کی وحدانیت کی طرف لوگوں بلائیں، تو کہتے تھے اللہ ایک ہے. یہ کیوں فرمایا کوئی خدا نہیں ہے؟ توجہ چاہتا ہوں. یعنی پہلے منفی کیا گیا، یعنی نفی کی گئی تمام خداؤں کی، پھر اللہ کے اس بات کے لیے کہا گیا کہ سوائے اللہ کے. توجہ چاہتا ہوں میرے نبی کیا وجہ ہے آخر؟ تو نبی نے فرمایا کہ ظاہر ہے اس زمانے میں 360 خدا تھے، تو یہ تو پہلے ہی سے کفار کہہ رہے تھے 360 تو پہلے سے ہیں، ایک بت آپ کے اللہ کے نام کا بھی رکھ لیں گے. توجہ چاہتا ہوں. تو نبی پاک نے کیا فرمایا؟ نہیں، لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں ہے سوائے اللہ کے. سوائے اللہ کے. میرے نبی آخر وجہ کیا ہے؟ چلیے مسلمانوں سے میں نے پوچھا کہ بھئی بتائیے آپ وجہ کیا ہے، آخر کیوں ایسا ہو رہا ہے، کیا وجہ ہے؟ تو مسلمانوں نے کہا اصل میں اس زمانے میں بت پرستی تھی، یہ تھا وہ تھا، کوئی درختوں کو خدا مان رہا تھا، کوئی بتوں کو خدا مان رہا تھا، کوئی دریا کو خدا مان رہا تھا، کوئی سورج کو خدا مان رہا تھا، کوئی ستاروں کو خدا مان رہا تھا، کوئی چاند کو خدا مان رہا تھا، کوئی پتھروں کو خدا مان رہا تھا، کوئی پہاڑوں کو پوج رہا تھا. تمام کے تمام یہ کام کر رہے تھے. تو اس لیے ضروری تھا کہ نبی پاک یہ کہیں کہ لا الہ، یعنی کوئی معبود نہیں ہے الا اللہ، سوائے اللہ کے. میں نے کہا بھائی مسلمانوں سے ہاتھ جوڑ کے میں نے گزارش کی کہ مسلمانوں ایسا ہے کہ وہ زمانہ تھا، کفر کا زمانہ تھا، اسلام کا آغاز تھا، کلمہ ہو گیا، اب تو ہم اور آپ جدی پشتی مسلمان ہیں. 1400 سال ہمیں مسلمان ہوئے ہو گئے، ہمارے تو اجداد نے کسی کو مانا ہی نہیں ہے، کسی یعنی غیر خدا کو مانا ہی نہیں ہے. تو پھر کیا ضرورت ہے کہ ہم جو ہیں وہ لا الہ کہیں؟ ضرورت کیا ہے؟ الا اللہ کہتے رہے، کافی ہے بس. تو مسلمانوں نے کیا کہا؟ نہیں کلمہ نہیں بدلا جا سکتا، کلمہ نہیں بدلا جا سکتا. میں نے کہا بھائی وجہ کیا ہے؟ کہنے لگے، دیکھیے فلسفہ بہت اچھا بیان کیا. کہنے لگے اصل میں سچے کو ماننے سے پہلے جھوٹوں کا انکار ضروری ہے. حضور توجہ چاہتا ہوں. یعنی انہوں نے لا الہ الا اللہ کا جو ہمیں فلسفہ دیا وہ یہ دیا کہ سچوں کو ماننے سے پہلے جھوٹوں کا انکار ضروری ہے. یعنی دوسرے لفظوں میں یوں سمجھ لیں آپ، بھئی آج کل کا تو انداز تعلیم میں نہیں جانتا ہوں، لیکن ہمارے زمانے کا تھا، اور اس کو ہمارے ذہانت صاحب بھی تصدیق کریں گے کہ بورڈ لگا رہتا تھا، بلیک بورڈ کہا جاتا تھا. اب تو بلیک کی قید ہی نہیں رہ گئی ہے. تو بلیک بورڈ لگا رہتا تھا، ٹیچر آتا تھا تو اس میں جو ہے وہ چاک سے ٹیچر لکھتا تھا خصوصی چیزوں کو، اور اس کے بعد جب پیریڈ ختم ہو جاتا تھا تو ایک ٹیچر چلا گیا، دوسرا آ گیا. دوسرے ٹیچر کا کام یہ ہوتا تھا کہ ڈسٹر جو رکھا ہوا پہلے جو بنے ہوئے نقوش ہیں ان کو مٹا دے. پہلے وہ کام کرتا تھا، جو پہلے بنے ہوئے نقوش ہیں ان کو مٹا دے، اس کے بعد اپنے لیکچر کے نقوش اس پہ قائم کیا کرتا تھا.
भाई क्यों करता था? इसलिए कि अगर नुकूश पे नुकूश उभारेगा तो ना पहला समझ में आएगा ना बात का समझ में आएगा। तो हुजूर वाला हकीकत में ला इलाहा इल्लल्लाह ये अकीदे का डस्टर है, यानी पहले जहन को झूठे खुदाओं से साफ कर लो, तब इल्लल्लाह के नक्शों उभार देना, तो साफ सुथरा रहेगा, कोई शक व शुबा भी नहीं रहेगा। सलावत मोहम्मद व आले मोहम्मद। तो हमने कहा भी कलमे को बदल दो, कहा कलमा नहीं बदला जा सकता, इसलिए नहीं बदला जा सकता कि ये जरूरी है कि जब सच्चे का इकरार करें तो झूठों का इनकार किया जाए। तो हुजूर वाला बस हमसे भी पूछ लीजिए, हमसे लोग कहते हैं कि आप अली का जिक्र कीजिए, किसी की मुखालफत क्यों करते हैं? हम कहते हैं हम मुखालफत नहीं करते, हम क्या करें? जब फजाइल बयान होते हैं तो एक तरफ फजीलत बयान हो जाती है, एक तरफ किसी के दिल में दर्द होने लगता है। नारे पूरे वाला हम भी बयान ना करते ऐसे, लेकिन मसला यह है कि जब हमने कदम कदम पे देखा कि अली नुसरत के लिए उठ रहे हैं, अली जिहाद के लिए उठ रहे हैं, अली सफर पे जा रहे हैं, अली कारे खैर कर रहे हैं, तो उनके मुकाबले में कुछ लोग और भी आ रहे हैं। तो हुजूर वाला बस याद रख लें आप कि जब फजाइल अली बयान होंगे तो खुद ब खुद ऐसों का जिक्र भी होगा कि जो अली के मुखालिफ थे। सलावत मोहम्मद व आले मोहम्मद। एक और सलावत भेज दीजिए। अज़ीज़ान मोहतरम, मैं अर्ज कर रहा हूँ आपसे कि पैगंबर इस्लाम ने आगाज़ तबलीग किया, ला इलाहा इल्लल्लाह का पैगाम पहुँचाया, दीन का पैगाम पहुँचाया, और हुजूर वाला जो पहली दावत थी पैगंबर इस्लाम की वो थी दावत ज़ुलअशीरा, वो थी दावत ज़ुलअशीरा थी। तो पैगंबर इस्लाम ने उसमें अल्लाह का पैगाम पहुँचाया, सब जानते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह अना रसूलुल्लाह, मैं अल्लाह का रसूल। और उसके बाद क्या फरमाया कि जो मेरी इस अम्र में मदद करेगा मेरा वसी होगा, मेरा वली होगा, मेरा जानशीन होगा, मेरा वजीर होगा। ये नबी पाक ने सारे मौरखीन ने लिखा, इसमें कोई इख्तिलाफ नहीं, इतनी बात में कोई इख्तिलाफ नहीं। नबी पाक ने जैसे ही ये कहा कि कोई है जो मेरी मदद करे, कोई नहीं उठा। उठा तो एक बच्चा 10 साल का, तवज्जो चाहता हूँ, 10 साल का बच्चा उठा, नबी ने कहा बैठ जाइए अली, मौला बैठ गए। फिर पैगंबर ने आवाज दी कोई है जो मेरी मदद करे, कोई नहीं उठा। बड़े बड़े सिन वाले थे, बड़े बड़े तनोतोष वाले थे, लेकिन कोई नहीं उठा हुजूर वाला। फिर यही 10 साल का बच्चा उठा, नबी ने कहा बैठ जाओ अली। फिर तीसरी मरतबा नबी पाक ने कहा कोई है जो मेरी मदद करे, अब भी कोई नहीं उठा। सबको सांप सूंघ गया, हुजूर वाला कोई नहीं उठा, सब खामोश हैं। फिर यही बच्चा उठा। लोग कहते हैं अली बच्चे थे, आपके बूढ़े कहाँ चले गए थे? आपके बूढ़े कहाँ चले गए थे? अगर ये बच्चा ना उठता तो नबी की दावत का भरम जाता रहता। इस बच्चे ने उठ के नबी की दावत और नबी की आवाज पे लब्बैक कह के नबी के भरम को बाकी रखा है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। अब जरा जवाब भी मुलाजा फरमाएं। मौला अब जो खड़े हुए तो क्या फरमाते हैं? या रसूल अल्लाह मेरी पिंडलियाँ कमज़ोर हैं, मेरा सिन कम है। क्या आप समझते हैं कि मैं कमज़ोर हूँ? खुदा की कसम मेरे ये छोटा सा नीमचा कद के मुताबिक था हुजूर वाला, ये मेरा छोटा सा नीमचा दुश्मन के पेट में घुसने के लिए काफ़ी है। ये तेवर थे अली का। और मैं अपनी ज़बान में कहता हूँ, शायद नबी ने कहा हो ये बचपना है तो तेरा शबाब क्या होगा। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। तो अज़ीज़ाने मोहतरम, उसी वक्त नबी पाक ने अली को बुलाया। गिबन लिखता है, तबरी लिखता है, और दूसरे मौरखीन लिखते हैं कि अली की गर्दन पर हाथ रख के आगे बढ़ाया, और आगे बढ़ाने के बाद नबी पाक ने कहा अय्युहन्नास, देखो आज से अली मेरे जानशीन हैं, मेरे वसी हैं, मेरे वली हैं।
हुजूर वाले नबी पाक ने कहा और तुम मेरे और खुदा के हुक्म से इनकी इताअत करना। तवज्जो चाहता हूँ, यानी पहला दिन है तबलीग का, वहदानियत का पैगाम पहुँचाया, अपनी रिसालत का पैगाम पहुँचाया। मेरे नबी 2, 4, 6 दिन रुक जाइए, महीना 2 महीना फजा को हमवार कर लीजिए, उसके बाद विलायत का ऐलान कीजिए। नबी ने कहा नहीं, विलायत के ऐलान में और रिसालत के ऐलान में फासला नहीं होगा, फासला नहीं होगा, ताकि तुम्हारे जहनों में रहे कि अली के दरमियान और मेरे दरमियान दोनों के ओहदे के ऐलान में एक दिन का फासला भी नहीं है। तो किसे क्या हक हासिल है कि बीच में लोगों को ले आए। सलावत मोहम्मद व आले मोहम्मद। नारे हैदरी, हैदरी। अली जज़ाकल्लाह। तो अज़ीज़ान मोहतरम, अज़ीज़ान मोहतरम, पैगंबर इस्लाम की मैं हिस्ट्री बता रहा हूँ आपसे कि ज़ुल्हिज्जा में ऐलान होता है और पैगंबर इस्लाम जो हैं मक्के में तकरीबन कमोबेश 13 साल रहते हैं। उसके बाद मदीने की ज़िंदगी है, मदीने की ज़िंदगी 10 साल की ज़िंदगी है, इसलिए कि 11 हिजरी में सफ़र में तो नबी पाक की वफ़ात वाक़ हो जाती है। तो इस दौरान आप देखें नबी ने जमकर तबलीग की और ज़ुल्हिज्जा में अली ने नबी से वादा किया था कि मैं मदद करूँगा, और नबी ने कहा था तुम मदद करोगे तो मेरे वली होगे, मेरे वसी होगे, मेरे जानशीन होगे। तो हुजूर वाला अली और नबी के दरमियान पहले ऐलान रिसालत के रोज ही ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ। क्या हुआ कि दोनों में तय पाया, मुआहिदा हुआ कि मैं खिदमत करूंगा। नबी ने कहा कि तुम खिदमत करोगे, मैं तुम्हें जानशीन बनाऊंगा। हुजूर वाला बिल्कुल सेंसिटिव बात मैं कहने जा रहा हूँ। दो पार्टियों के दरमियान यहाँ कंपनी आती हैं, मुआहिदे होते हैं, बहुत से लोग कंपनियों में काम करते हैं, बाहर से लोग आते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, तमाम चीज़ें होती हैं, होने के बाद तय होता है। तो हुजूर ये मुआहिदा टूटता कब है? जब कोई एक पार्टी गिव अप कर ले, अपनी शराइत को तोड़ दे, तभी तो मुआहिदा टूटता है। तो हुजूर वाला ये ज़ुल्हिज्जा का दिन नहीं है, बल्कि नबूवत और इमामत के दरमियान मुआहदा हो रहा है, अली और नबी के दरमियान मुआहदा हो रहा है। कहा कि कौन मेरी मदद करेगा? कहा मैं मदद करूंगा। कहा तुम मदद करोगे तो तुम मेरे जानशीन होगे। अब मुआहदा टूटेगा कब? उस वक्त टूटेगा कि जब अली अपने वादे को पूरा न करे। नऊजुबिल्लाह। भाई ये तो आइए तज्जिया कर ले तारीख का कि अली ने वादे को पूरा किया कि नहीं किया। हुजूर वाला नबी ने कहा था कौन है जो मेरी मदद करे? अली ने कहा था मैं मदद करूंगा और बगैर किसी शर्त के मदद करूंगा, कोई कैद नहीं है। तो नबी पाक की हर लम्हे अली ने मदद की। तवज्जो चाहता हूँ, नबी के साथ साथ जा रहे हैं, 10 साल के तो हैं। कुफार ने देखा अगर बड़े मुंह लगेंगे तो मसला हो जाएगा, छोटे छोटे बच्चों को तैयार कर लिया और करने के बाद उन्हें कंकरियाँ दे दी कि जैसे ही मोहम्मद कुछ कहने को जाए तुम पत्थर मारना इनके, पत्थर मारना इनके। जब नबी पाक के साथ ऐसा हुआ, एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, जनाब अबू तालिब से कहा कि ये सब कुछ हो रहा है। तो जनाब अबू तालिब ने कहा भाई आपके बच्चे जो हैं ये शरारत करते, इन्हें रोकिए। तवज्जो चाहता हूँ। तो कहने लगे भाई बच्चों की बात है, आप अबू तालिब इसमें कहाँ पढ़ रहे हैं? जब जनाब अबू तालिब ने देखा ठीक है, जब तीसरा दिन आए तो जनाब मौला कायनात देखा, या रसूल अल्लाह आज मैं आपके साथ जाऊँगा, आज मैं आपके साथ जाऊँगा। अब जो नबी पाक तबलीग दीन के लिए खड़े हुए तो बच्चों ने पथराव करना शुरू किया, और जैसे ही बच्चों ने पथराव करना शुरू किया उधर से अली ने जो जवाब देना शुरू किया, किसी का हाथ टूटा, किसी का पैर टूटा, किसी की नाक टूटी, किसी का सर फूटा। अब लोग जा रहे हैं घर में, कोई कह रहा मेरा हाथ टूट गया, कोई कह रहा मेरा पैर टूट गया, कोई कह रहा मेरा सर फूट गया, कोई कह रहा मेरी आंख में दर्द हो रहा है। तो लोगों ने कहा भाई कितने लोग थे जो तुम्हें मारा? कहा बस एक अली थे। तवज्जो चाहता हूँ, यानी दर्जनों बच्चे थे और एक अली का बचपन था हुजूर वाला। तो अब लोग आए अबू तालिब के पास कि भाई आपके बेटे ने ये किया है। तो अबू तालिब तो पहले ही से तैयार थे जवाब देने के लिए। जब आने के बाद कहने लगे भाई आपके बेटे ने ये किया है, तो कहा कितने लोग थे आपके?
کتنے لوگ تھے, کتنے بچے تھے؟ کہنے لگے کئی درجن بچے تھے. کہا ایک علی نے سب کو بھگا دیا. دیکھیے جناب ابو طالب نے چٹکی لی, کہا ایک علی نے بھگا دیا. کہا ہاں ابو طالب, ایک علی نے بھگا دیا, آپ انتظام کیجیے, علی کو روک دیجیے. کہا میں کیا کروں, بچے کی بات ہے, بچے جانے. دیکھا آپ نے, صلوات محمد و آل محمد. تو عزیزان گرامی, مولا نے وعدہ کیا تھا مدد کروں گا. اب یہ قید نہیں تھی کہ بچپن ہوگا تو کروں گا, جوانی ہوگی تو نہیں کروں گا. مولا نے مدد کا وعدہ کیا تو پورے مکے کے اندر قدم قدم پہ علی وعدے کو پورے کرتے رہے. یہاں تک کہ جب ہجرت ہوئی تو علی نے وعدے کو پورا کیا. یہاں تک کہ جب جنگیں ہوئیں علی وعدے کو پورا کرتے رہے, ہر ہر قدم پہ وعدے کو پورا کرتے رہے. حضور والا کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ 40 کھچی ہوئی تلواروں میں ایک جوان سو جائے, معمولی بات نہیں ہے. لیکن بس ہاں ایک سوال کیا تھا علی نے سونے سے پہلے, ایک سوال کیا تھا. کیا کیا تھا؟ یا رسول اللہ, کیا ایسا کرنے سے جان بچ جائے گی؟ تو پیغمبر نے کہا تھا بے شک. تو میں پریشان ہو گیا کہ یا علی سوال کیوں کیا ہے, لوگ کہیں گے بچنا چاہتے ہیں. تو علی نے آواز دی, نادان تو جانتا نہیں, کل کو اگر میرے فضائل لکھے جائیں گے تو دشمن مورخ کا قلم لکھ دے گا کہ اگر علی کو پہلے سے معلوم ہوتا کہ دشمنوں کی تلوار کے سائے میں سونا ہے تو وہ ہرگز نہ سوتے. میں زبان پیغمبر سے کہلوانا چاہ رہا ہوں کہ میں جان بوجھ کے جان کو قربان کر رہا ہوں. تو حضور والا نبی پاک مدینے آ گئے ہیں. 1 سال تک یہ دشمن کے دل میں درد ہونے لگا. 1 سال کے بعد بدر پر حملہ کیا, بدر کی جنگ ہوئی. اس کے ٹھیک 1 سال کے بعد احد کی جنگ ہوئی. جب دیکھ لیا کہ ایسا ہم فتح نہیں پاتے ہیں تو پھر تمام کفار کے قبیلوں کو جمع کیا گیا. تمام کفار کے قبیلوں کو کہا کہ دیکھو ہمارے اندرونی اختلافات اپنے مقام پہ ہیں, لیکن سب سے بڑا جو ایشو اس وقت اسلام ہے, لہذا اسلام کے اگینسٹ ہمیں متحد ہونا چاہیے. حضور توجہ چاہتا ہوں, یعنی یہ باطل کی مینٹلٹی کوئی نئی نہیں ہے اسلام کے خلاف, بلکہ بہت پرانی ہے کہ جب اسلام کو پاورفل دیکھتے ہیں تو گھبرا کے تمام کفار جمع ہو جاتے ہیں. تو حضور والا کہا, ابو جہل نے کہا بھئی ہمارے باہمی اختلاف اپنے مقام پہ, اسلام کے خلاف ہمیں اٹھنا ہے. تو تمام قبیلے جمع کیے گئے, تمام قبیلے, اور اس میں ایک پہلوان کو ڈھونڈ کے لایا گیا. حضور پوری جنگ نہیں پڑھوں گا, میں اشارہ کر کے منزل کی طرف آؤں گا. ایک پہلوان کو جس کا نام تھا عمرو ابن عبد ود, اتنا بہادر مشہور تھا کہ ایک ہی ساتھ 1000 سپاہیوں کا مقابلہ کرتا تھا, اور اس کی ایسی داستانیں مشہور تھیں کہ نہ پوچھے, لوگ عمر کا نام سن کے گھبرا جاتے تھے. اس کو لے کے آئے, وہ 1000 کے برابر تو اکیلا تھا. جنگ خندق کو جنگ احزاب بھی کہا جاتا ہے. احزاب ہے حزب کی جمع, حزب کہتے ہیں گروہ کو. تمام باطل کے گروہ جمع ہو گئے, اس لیے جنگ احزاب کہا جاتا ہے. اور چونکہ اس جنگ کا ذکر ہے اس سورے میں, تو جن آیات کو میں نے پڑھا ہے اس سورے کو بھی سورہ احزاب کہا جاتا ہے, چونکہ جنگ احزاب کا ذکر ہے اس میں. اور جنگ خندق اس لیے کہا جاتا ہے کہ جس وقت کے پیغمبر اسلام کو خبر ملی کہ تمام کفار جمع ہو کے آ رہے ہیں, تو اصحاب سے پوچھا کہ بھائی کیا اسٹریٹجی اختیار کی جائے, کیونکہ شکوہ رہتا تھا نا صحابہ کرام کو کہ ہم سے تو کچھ پوچھتے نہیں. کہا ٹھیک ہے ہم پوچھ لیتے. تو کہا یا رسول اللہ آپ بہتر جانتے ہیں, تو جب بہتر جانتے ہیں تو شکوہ کیوں کرتے ہیں آپ, سوچنے کی بات ہے. تو جناب سلمان فارسی نے کہا یا رسول اللہ ہمارا یہاں یہ ہوتا ہے جب اس قسم کی جنگ ہوتی ہے تو ہم خندق کھودا کرتے ہیں, خندق کھود دیتے تاکہ دشمن ایک بار کی نہ آنے پائے. تو پیغمبر اسلام نے انصار و مہاجرین کے 2 گروپ کر دیے, کہا کہ جنگ خندق کھودی جائے. جنگ خندق کھودی جا رہی ہے, جناب سلمان فارسی سب سے الگ ہیں, انہوں نے ایک ایریا لے لیا ہے. نبی نے کہا دیکھنا یہ ہے مہاجر زیادہ خندق کھودتے ہیں یا انصار زیادہ خندق کھودتے ہیں. تو اب سلمان فارسی خندق کھود رہے ہیں. لوگوں نے دیکھا کہ جتنے سب مل کے کھود رہے ہیں اتنا اکیلا سلمان کھود رہا ہے, سلمان کھود رہا ہے. تو لہذا وہ کہنے لگے, تب مہاجر کہنے لگے یہ ہم میں ہیں, ان کا کام ہم میں شامل ہوگا. انصار کہنے لگے نہیں یار اب تھوڑے ہی ہیں تو ایرانی ہیں, ان کا کام ہم میں شامل ہوگا. تو انصار اپنی طرف لے رہے ہیں,
اور مہاجر اپنی طرف بلا رہے ہیں. کمال ہو تو ایسا ہو. توجہ چاہتا ہوں. وہ کہتے ہیں ہماری طرف، وہ کہتے ہیں ہماری طرف. جب نبی نے دیکھا کہ ٹینشن بڑھ رہا ہے، نبی آئے نہ تمہاری طرف نہ تمہاری طرف، سلمان میری طرف ہے. توجہ چاہتا ہوں. صلوات محمد و آل محمد. اب جنگ یعنی خندق خود کے تیار ہو گئی، پورا لشکر کفار کا آ گیا. اب ایک بار کی امر گھوڑے کو دوڑا کے میدان میں آیا اور نیزے کو لہراتا ہوا کہنے لگا مسلمان آؤ میرے مقابلے پہ کوئی ہے. اور یہی نہیں بلکہ کتنا بڑا چیلنج کر رہا ہے حضور والا، اور غیرت مسلمان کو جھنجھوڑ رہا ہے. کہتا ہے اب کوئی جواب نہیں. نبی نے کہا کوئی ہے جو جائے؟ کوئی نہیں جاتا، سناٹا ہے سب میں. وہ کہتا ہے مسلمانوں تمہارا تو تصور یہ ہے کہ اگر جنگ میں دشمن کے ہاتھوں مر گئے تو شہید ہیں، اور اگر دشمن کو مار دیا تو غازی ہیں. تو کیا تمہارے اندر غازی اور شہید ہونے کی کسی میں تمنا نہیں ہے؟ کتنا بڑا چیلنج ہے مسلمان، کتنا بڑا چیلنج ہے مسلمانوں کے لیے. لیکن مسلمان نے کہا کہ کچھ بھی ہو جائے لیکن جان بچی رہنی چاہیے. دیکھا آپ نے؟ اب بلکہ کانا پھوسیاں ہونے لگیں. ایک دوسرے سے کہہ رہے ہیں تم جانتے ہو یہ کون ہے؟ ہاں جانتے ہیں. کون ہے یہ؟ کہا یہ عمر ہے. عمر فلاں مقام پہ اس نے، اس کی سپر گر گئی تھی تو اونٹ کے بچوں کو سپر بنا لیا تھا. اس کی تلوار گر گئی تھی تو کھجور کے درخت کو اکھاڑ کے تلوار بنا لیا تھا. تو اتنا بہادر ہے. کہا اچھا ہاں تو بھائی رہنے دو. پھر کریں کیا؟ آپس میں مشورہ ہو رہا ہے. پھر کریں کیا؟ کیسے کریں؟ تو کسی نے کانا پھوسی کرتے ہوئے کہا کہ بہتر علاج یہی ہے کہ نبی کو اس کے حوالے کر دو. یہ ہے مسلمان، یہ ہے مسلمان. توجہ چاہتا ہوں. حضور والا اگر نبی نے اصحاب پہ اتفاق کیا ہوتا تو اسلام اس منزل تک نہ آتا، نہ آتا. خدا کی قسم یہ تو عمر کے حوالے کر کے بھاگ جاتے. توجہ چاہتا ہوں. لیکن جیسے ہی نبی نے کہا کوئی ہے، سناٹا. پھر کہا کوئی ہے جو جائے، سناٹا. پھر کہا کوئی ہے جو جائے، سناٹا. تینوں مرتبہ علی کھڑے ہوئے میں جاؤں گا، میں جاؤں گا. میں کہوں گا یا رسول اللہ یہ مسئلہ کیا ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ کوئی جانے وانے والا نہیں ہے. پھر آپ 3 مرتبہ کیوں پکار کے کہہ رہے ہیں؟ کہا ان کے دل کی حسرت پوری کر رہا ہوں. اس لیے کہ یہ ہمیشہ کہتے ہیں آپ علی ہی کو بڑھا دیتے ہیں. اگر ہمیں موقع دیا ہوتا تو ہم یہ کر دیتے وہ کر دیتے. تو مجھے بتانا ہے تم کیا کر سکتے ہو. ان کو ان کی اوقات تک پہنچانا ہے مجھے. تو عزیزان محترم مولا کھڑے ہوئے کہ اے رسول اللہ میں جاؤں گا. اور جیسے ہی مولا کھڑے ہوئے ویسے لوگ کہنے لگے علی جانتے ہو یہ کون ہے؟ کہا ہاں میں سب جانتا ہوں، مجھے نہ ڈراؤ. ابو طالب کے بیٹے کو موت کا کوئی خوف نہیں. حضور والا قدم قدم پہ باپ کے نام کو جوڑ کے کیوں بتا رہے ہیں آپ؟ اس لیے بتا رہے ہیں کہ دیکھو فضیلت میری ذاتی تو ہے لیکن بہت سے فضائل ایسے جو باپ کے ذریعے مجھے ملے ہیں. تو کہا ابو طالب کے بیٹے کو ڈرانے کی ضرورت نہیں ہے. اور حضور والا جیسی علی شان کے ساتھ گئے. یہ پہلی جنگ ہے مولا کی کہ سواری لے کے نہیں گئے، پیدل گئے، پیدل گئے ہیں. اور علی کے جانے کا انداز کو نبی نے دیکھا تو تاریخی فقرہ ہے حضور والا کہ آج کل ایمان کل کفر کے مقابلے پہ جا رہا ہے. توجہ چاہتا ہوں. یعنی علی کی ذات میں پورا ایمان ہے حضور والا. یعنی ایمان ابو ذر، ایمان سلمان، ایمان مقداد، تمام یعنی اسلام میں جتنے بھی مومن ہیں، بلکہ مجھے کہنے دیجئے آدم سے لے کر اور اس دور تک بلکہ قیامت تک حضور کو چھوڑتے ہوئے جتنے بھی صاحبان ایمان ہیں سب کے اوپر علی کا ایمان بھاری ہے. توجہ چاہتا ہوں. نبی نے کہا آج کل ایمان کل کفر کے مقابلے پر جا رہا ہے. اور حضور والا جب مولا گئے ہیں، میدان میں گئے ہیں، تو دیکھیے میں مولا کی جنگ کے بجائے اس کا فلسفہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ جنگ کا فلسفہ کیا ہے. جیسے ہی عمر نے دیکھا کہ پیدل جوان آ رہا ہے تو کہا کہ اچھا بغیر سواری گئے ہو؟ کہا ہاں. 2 ہاتھ تجھ سے کرنا ہے نا. تو میدان میں اترا، سواری کا کیا سہارا لینا، اس بیچارے نے کیا بگاڑا تیرا؟ تو کہا ٹھیک ہے. وہ کبر کے ساتھ کودا گھوڑے سے، اور کودا، اور کودنے کے بعد کہتا ہے کہ بتاؤ تمہارا کیا نام ہے؟ کیا تم میرا نام پوچھنا چاہتے ہیں؟
ٹھیک ہے، عجیب و غریب فلسفہ ہے مولا کا. یعنی مولا کا مدینے میں کچھ نام ہے، مکے میں کچھ نام ہے، حضور والا شب ہجرت کچھ اور نام ہے، بدر میں کچھ اور نام ہے، احد میں کچھ اور نام ہے، خیبر میں کچھ اور نام ہے، زمین پہ کچھ اور نام ہے، آسمان پہ کچھ اور نام ہے، توریت میں کچھ اور نام ہے، انجیل میں کچھ اور نام ہے. یعنی جہاں جیسی ضرورت پڑی اللہ نے ویسا نام رکھ دیا. نعرہ حیدری. تو عزیزان گرامی، مولا نے جب مولا کا نام پوچھا تو دیکھیے خیبر کا تو آپ کو معلوم ہے کیا کہا تھا مولا نے، لیکن خندق میں کیا کہا مولا نے؟ مجھے علی ابن ابی طالب کہتے ہیں. اور جیسے ہی اس نے یہ سنا کہنے لگا میں تم سے جنگ نہیں کروں گا، میں تم سے جنگ نہیں کروں گا. کہا کیوں جنگ نہیں کرے گا؟ کہا ابو طالب تو میرے دوست تھے. توجہ چاہتا ہوں، تاریخوں نے سب نے لکھا یہ فقرہ، کہتا ہے ابو طالب تو میرے دوست تھے. تو کیا جواب دیا ہے میرے اور آپ کے مولا نے؟ کہتے ہیں وہ نابکار کیا بکتا ہے، کفر و ایمان میں کبھی دوستی نہیں ہوا کرتی. دیکھا آپ نے؟ یہ خندق میں جنگ نہیں لڑ رہے ہیں، یہ باپ کے عقیدے کو بھی بیان کیا جا رہا ہے. صلوات محمد و آل محمد. تو عزیزان محترم، اس کے بعد مولا نے کہا میں نے سنا ہے کہ تو خانہ کعبہ کا پردہ پکڑے ہوئے کہہ رہا تھا کہ جو شخص دوران جنگ میں مجھ سے 3 سوال کرے گا اس کے ایک سوال کا جواب ضرور دوں گا. کہا ہاں بے شک یہ میرا دعویٰ ہے اور میرا اعلان ہے، آج بھی ہے. کہا تو پھر میں کہتا ہوں تجھ سے پہلا سوال کرتا ہوں کہ تو مسلمان ہو جا. توجہ چاہتا ہوں، تو مسلمان ہو جا. اور جیسے ہی مولا نے کہا تو مسلمان ہو جا، لیکن تاریخ لکھتی ہے کہ جب مولا رسول کی طرف سے چلے تھے میدان میں تو تلوار کھینچی ہوئی تھی، لیکن جب تعارف ہوا تو تلوار کو نیام میں رکھ لیا. یا علی یہ کیا معاملہ ہے کہ امر کے سامنے تلوار کو نیام میں رکھ رہے ہیں؟ تاریخ لکھے گی کہ علی ڈر گئے. تو علی نے آواز دی نادان، یہ تو وقت بتائے گا کون ڈرتا ہے کون ڈراتا ہے، یہ تو وقت بتائے گا. لیکن کیوں مولا ایسا ہے کہ آج مجھے پہلے تبلیغ اسلام کرنا ہے، پہلے تبلیغ اسلام کرنا ہے میدان جنگ میں. تو اگر میں نے تلوار کو کھچا ہوا رکھا تو دشمن مورخ لکھ دے گا کہ امر کو تبلیغ کرتے وقت علی نے تلوار نکالی تھی. تو تلوار کو نیام میں رکھ کے بتا رہا ہوں کہ اگر میدان جنگ میں بھی ہم تبلیغ کرتے ہیں تو کھچی ہوئی تلوار کو پہلے اندر کر لیا کرتے ہیں. نعرہ حیدری. حضور والا یہ علی کی تلوار ہے، یہ کسی کا کوڑا نہیں ہے جو مدینے میں گھوما کرتا ہو. تو حضور والا مولا نے کہا کہ میں کہتا ہوں مسلمان ہو جائے. کہا میں اور مسلمان کو تو اچھا دوسری بات دوسری تجویز میں پیش کرتا ہوں. کہا کیا؟ کہا بہتر یہ ہے کہ میدان جہاد سے واپس چلا جا، واپس چلا جا. حضور دیکھیں یہ مولا کی وسعت قلب دیکھیں، اس کا آپ جواب دیکھیں، آپ جواب سنیں بس. اور یہ مسلمانوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے، خصوصاً صحابہ کرام کے لیے. وہ کہتا ہے کہ مردوں کا یہ کام نہیں ہے کہ میدان چھوڑ کے جائیں. تم یہ چاہتے ہو کہ عرب کی عورتیں امر کا مذاق اڑائیں اور تالی پیٹے کے میدان چھوڑ کے بھاگ گیا. تو حضور والا کل کفر ہے، مگر اس بات کو جانتا ہے کہ مرد میدان نہیں چھوڑا کرتے. صلوات محمد و آل محمد. تو حضور والا اس کے بعد جو ہے مولا کائنات نے کہا کہ آجا پھر 2 ہاتھ ہو جائے. تو انتہائی تکبر سے آسمان کی طرف دیکھ کے کہتا ہے کہ اے آسمان مجھے نہیں خبر تھی کہ تو نے کسی ایسے شخص میں بھی سایہ ڈالا ہے جو میدان میں مجھ سے جنگ کا متمنی ہوا. اور حضور والا نتیجہ تو آپ کو معلوم ہی ہے. اور مولا نے جب اس کا سر قلم کیا، پوری جنگ بیان نہیں کر رہا ہوں، امر کو قتل کر دیا. جب قتل کر دیا تو لشکر کفار میں بے چینی پھیل گئی تو اس میں بھگدڑ مچ گئی. جب بھگدڑ مچی تو لوگوں نے کہا موقع اچھا ہے ٹائٹل کمانے کا. لہذا لشکر اسلام سے 1-2 سوار آگے بڑھے کہ بھاگتے ہوئے لشکر کا پیچھا کیا جائے تاکہ دنیا دیکھ لے، تاریخ لکھ دے کہ انہوں نے بھگا کے آئے وہاں تک. لہذا یہ بھاگے تو بھاگنے والا تاریخ لکھتی، جملہ ہے تاریخ کا
کہ تاریخ لکھتی ہے کہ بھاگنے والا سوچنے لگا کہ اتنی جنگوں میں نے علی کو دیکھا ہے، کبھی تو علی نے بھاگتے ہوئے پیچھے نہیں کیا، یہ کون ہے آخر؟ آج علی کو ہو کیا گیا ہے؟ تو حضور والا تاریخ نے لکھا کہ اس نے گھوڑا روکا، مڑ کے دیکھا، اچھا آپ ہیں، اب اس کا گھوڑا مڑا تو یہ آگے تھے وہ پیچھے تھے۔ تو حضور والا آپ اندازہ لگائیں کہ ٹائٹل کمانے کا بھی سلیقہ نہیں آیا۔ صلوات محمد و آل محمد۔ تو بس عزیزان محترم، بس میں موضوع کو سمیٹ کے پھر منزل پہ آ رہا ہوں کہ وہ تعجب کی بات ہے وہ علی کے جس کے پورے خدمات ہیں، اور اس علی کے خلاف شام کے ممبروں سے تبرہ ہو رہا ہے اور سب کو شتم کیا جا رہا ہے۔ اس میں ایک بات میں آپ سے عرض کروں کہ صرف تبرے کے حکم دینے والے کا خالی قصور نہیں ہے۔ اس لیے دیکھیں میں ممبر پہ آؤں اور ممبر پہ آ کے کوئی خلاف شرع بات کو بیان کروں، نعوذ باللہ، اور آپ چپ چاپ سنتے رہیں تو حضور والا یاد رکھے آپ کہ غلطی تو میں نے کی ہے مگر آپ بھی اس غلطی میں شریک ہیں، اس لیے کہ آپ نے میری غلط بات پہ سر کو جھکا کے سنتے رہے اور کچھ نہیں کہا، اور اگر جیسے ہی میں نے غلط بات بیان کی ویسے ہی آپ نے کہا غلط ہے مولانا خاموش ہو جائیے، جس کا مطلب یہ ہے کہ قصوروار خالی میں ہوں، آپ نہیں، آپ بچ گئے۔ تو حضور 70 سال تک ممبروں سے مولا کی شان میں گستاخیاں ہوتی رہیں، اور کوئی مائی کا لال ایسا نہیں تھا جو اٹھ کے کہے کہ یہ کام غلط ہو رہا ہے۔ تو خالی امیر شام مجرم نہیں ہیں، جتنوں نے خطبے دیے ہیں، جتنوں نے خطبے سنے ہیں، جتنوں نے خاموشی اختیار کی ہے، وہ پورا کے پورا مجمع جو ہے وہ قصوروار ہے، اور علی کے حق کا غاصب ہے، اس لیے کہ جہاں درود و سلام ہونا چاہیے تھا وہ علی پہ تبرہ کیا جا رہا۔ عزیزان گرامی، یہ الزام ہم پہ لوگ لگاتے ہیں، تبرہ آپ کرتے ہیں، افسوس کی بات ہے عزیزان گرامی، اور کوئی بھی اتنا انصاف پسند نہیں تھا، اتنی بڑی امت مسلمہ میں کہ سب کے سامنے آنکھوں دیکھا حال تھا کہ علی وہ ہیں کہ جنہوں نے ذوالعشرہ میں مدد کا وعدہ کیا ہے، علی وہ ہیں جو بستر نبی پہ شب ہجرت سوئے ہیں، علی وہ ہیں جنہوں نے بدر میں کفار کو قتل کیا ہے، علی وہ ہیں کہ جنہوں نے احد میں قتل عام کیا ہے، علی وہ ہیں کہ تمام تر لوگوں کو چاہے خندق ہو چاہے خیبر ہو ہر منزل پہ نبی کے دشمنوں کو شکست دی ہے، علی وہ ہیں جو فاطمہ کے شوہر ہیں، علی وہ ہیں جو محافظ کعبہ ہیں، علی وہ ہیں جو مفسر قرآن ہیں۔ اتنے فضائل کے باوجود سارا مجمع سب و شتم سن رہا تھا، کوئی کچھ نہیں بولا۔ سوچنے کی بات ہے پورا مجمع خاموش رہتا تھا علی کے سلسلے میں کہ علی پہ سب و شتم ہو رہا ہے، علی کی توہین ہو رہی ہے۔ تو حضور والا ہم نے لوگوں سے کہا یہ بھائی اتنے فضائل کے باوجود علی کو خلیفہ نہیں بنائے گا، جبکہ غدیر میں پیغمبر نے اعلان کیا تھا۔ فلسفہ سنیں آپ ان کا، کہتے ہیں اصل میں اس وقت کا مسلمان علی کو ایکسیپٹ نہیں کر سکتا۔ ہم نے کہا کیوں بھائی، آخر کیا وجہ ہے؟ سنیں آپ ان کی خود لوجک سنیں۔ کہتے ہیں اصل میں بات یہ ہے کہ کوئی تو گھر ایسا نہیں تھا جس کا قتل علی کے ہاتھوں نہ ہوا ہو، ایک آدھ دو چار ہر قبیلے کا تو علی نے مارا تھا، تو کیسے مسلمان ایکسیپٹ کر لیتے؟ میں نے کہا اچھا یہ بتاؤ کہ علی کو ہو کیا گیا تھا؟ کیا علی کا مال کا جھگڑا تھا؟ کیا زن کا جھگڑا تھا؟ کیا زر کا جھگڑا تھا؟ کیا اقتدار کا جھگڑا تھا؟ کیا معذلہ کیا وجہ تھی آخر جو علی لڑتے پھرتے تھے ایسے ہی بس جانے اور انہیں یوں چھوڑ دیا پیغمبر نے؟ کہا نہیں، اصل میں بات یہ ہے کہ لوگ جو تھے وہ نبی پاک کے مخالف تھے، اور علی نے جو ہے نبی کا ڈیفینس کیا ہے بدر میں، احد میں، خندق میں، خیبر میں، حنین میں، اور تمام مقامات پر علی نے جو ہے ڈیفینس کیا ہے نبی کا۔ تو حضور بات کیا ہوئی کہ دشمنی علی سے نہیں تھی، پیغمبر سے تھی۔ آتے تھے گروہ بنا کے جنگ لڑنے کے لیے، پیغمبر کو مارنے کے لیے، بیچ میں علی بھی ٹکرا جاتے تھے، کہاں جا رہے ہو؟ کہا نبی کو ختم کرنے۔ کہا دو ہاتھ پہلے ہم سے کر لو۔ تو جو آیا قتل ہو کے چلا گیا، تو عزیزان گرامی، تو میں کہوں گا بھائی یہ نبی سے دشمنی کیوں تھی؟ یہ بتائیے نبی سے دشمنی کیوں تھی؟ وہ تو خلق مجسم تھے،
وہ تو دشمن کے لیے بھی ابا بچھایا کرتے تھے، وہ تو اپنے دشمن کو بھی دیا کرتے تھے، وہ تو بڑے پیار سے گفتگو کرتے تھے، وہ تو کفار کے ہاں بھی عیادت کو جایا کرتے تھے، وہ تو اتنے بااخلاق تھے کہ دنیا میں ان کا اخلاق مشہور ہے۔ آخر دشمنی کیا تھی نبی کی؟ نبی کو کیوں قتل کرنے آتے تھے؟ حضور سنیں ان کا فلسفہ، کہنے لگے نہیں نبی سے بھی دشمنی نہیں تھی۔ پھر بھائی کس سے دشمنی تھی؟ کہا تمہیں نبی لا الہ الا اللہ کہتے تھے نا، توجہ چاہوں گا۔ تو بات کیا ہوئی؟ بات یہ ہوئی کہ نبی سے بھی اصلی دشمنی نہیں تھی، دشمنی تھی اللہ سے، اللہ سے دشمنی تھی۔ اللہ تو کہیں مل نہیں پایا تو پھر نبی کو ڈھونڈا ہے نبی کے مقابلے پہ۔ تو حضور یوں سن لیں آپ کہ یعنی اصل دشمنی خدا سے تھی، اصل دشمنی خدا سے تھی۔ اور یہاں تجربہ کار لوگ موجود ہیں، پرانے بادشاہوں کے قلعے ہوتے تھے، قلعوں کے چاروں طرف ایک دیوار ہوتی تھی، دوسری دیوار ہوتی تھی، تیسری دیوار ہوتی تھی ڈیفینس کے لیے، اسے فصیل کہا جاتا تھا، قلعے کی فصیل، کیونکہ تاکہ دشمن ایک دم سے اندر نہ آنے پائے، اس دیوار کو کراس کرے پھر اس کو کراس کرے پھر اس کو کراس کرے۔ تو حضور والا یوں سمجھ لیجیے آپ، میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ لا الہ الا اللہ جو ہے وہ ایک قلعہ ہے، ایک قلعہ ہے۔ چونکہ امام رضا نے فرمایا ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ لا الہ الا اللہ حصنی، لا الہ الا اللہ ایک قلعہ ہے جو اس میں داخل ہو گیا اس نے امن و امان پائی۔ تو لا الہ الا اللہ قلعہ ہے حضور والا۔ توجہ چاہتا ہوں، اب دوسرے لفظوں میں سمجھ لیجئے کہ اس کے گرد چند فصیلیں ہیں حضور۔ لا الہ الا اللہ کے فوراً بعد محمد کی فصیل، اس کے بعد علی کی فصیل، اس کے بعد حسین کی فصیل، اس کے بعد عزاداری کی فصیل۔ تو حضور والا 1400 سال سے دشمن کوشش کر رہا ہے کہ ان فصیلوں کو عبور کرے، تو یہ عزاداری کو نہیں مٹانا چاہتے ہیں، یہ لا الہ الا اللہ کے دشمن ہیں۔ 1400 سال ہو گئے، فصیل عزاداری نہ مٹ سکی، تو پھر آج بے شمار بے شمار۔ تو عزیزان گرامی، یہ اصل دشمنی لا الہ الا اللہ کی ہے۔ اسی کو تو خواجہ اجمیری نے کہا ہے کہ دین ہست حسین، دیپنا ہست حسین، شاہ ہست حسین، بادشاہ ہست حسین، دین ہست حسین، دیپنا ہست حسین، سرداد و نداد دست در دست سے یزید، حقا کی بنا ہے لا الہ ہست حسین۔ صلوات محمد و آل محمد۔ عزیزان محترم، حقیقت امر یہ ہے جو ہم سے دشمنی ہے وہ ہم سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے، ہماری خطا یہ ہے کہ حسین کے چاہنے والے حسین کے چاہنے والے ہیں، اور حسین سے دشمنی یہ ہے کہ دین اسلام کو انہوں نے بچایا ہے اور ان کے باپ نے دین کو بچایا ہے۔ تو حسین کی دشمنی اسلام کی وجہ سے، علی کی وجہ سے، علی کی دشمنی محمد کی وجہ سے، محمد کی دشمنی خدا کی وجہ سے۔ تو عزیزان گرامی، اصل چیز کیا ہے؟ اصل چیز جتنے بھی عزادار شہید ہوتے ہیں خدا کی قسم، یہ عشق خدا میں شہید ہوتے ہیں، عشق مصطفیٰ میں شہید ہوتے ہیں، عشق علی میں شہید ہوتے ہیں، عشق حسین میں شہید ہوتے ہیں۔ صلوات محمد و آل محمد۔ عزیزان محترم، لیکن یاد رکھیے آپ کہ پوری حکومتیں مٹ جائیں گی لیکن عزا کا بول بالا رہے گا، عزا مٹنے والی نہیں ہے۔ لیکن ایک بات میں یہاں روک کے کہتا ہوں دوستو کہ اہل بیت نے قربانیاں دیں، پیغمبر نے قربانیاں دیں، امام حسین نے قربانی دی، کس لیے دی؟ تاکہ حلال محمد حلال رہے قیامت تک، حرام محمد حرام رہے قیامت تک، جو واجب ہے وہ واجب رہے، جو حرام ہے وہ حرام رہے، جو مستحب ہے وہ مستحب رہے، جو مکروہ ہے وہ مکروہ رہے۔ عزیزان گرامی، روز عاشور کس دن کا نام ہے؟ خدا کی قسم، روز عاشور اس دن کا نام ہے کہ جس کا آغاز اذان اکبر سے ہوتا ہے۔ اور ایک چیز میں آپ کو یہاں روک کے عرض کرتا ہوں دوستو کہ کربلا کا واقعہ جتنے بھی پہلوؤں سے آپ دیکھیں تو کائنات کے واقعات میں بے مثل و بے نظیر واقع ہے۔ چاہے آپ مذہب کے اعتبار سے دیکھیں، چاہے قربانی کے اعتبار سے دیکھیں، چاہے صبر کے اعتبار سے دیکھیں، چاہے دین کے اعتبار سے دیکھیں، چاہے امامت کے اعتبار سے دیکھیں، چاہے رشتوں کے ارتباط کے اعتبار سے دیکھیں، آپ اصحاب و مولا کے رشتے کے اعتبار سے دیکھیں، کسی بھی اعتبار سے دیکھیں، واقعہ کربلا سے۔ اور ایک بات میں آپ کو یہاں روک کے عرض کرتا ہوں کہ میں مسائل نہیں بیان کروں گا، پریشان نہیں۔
عزیزان گرامی، لیکن ایک فقرے کی مدد مجھے چاہیے کہ اتنے واقعات ہوئے مدینے سے لے کر کربلا، کربلا سے لے کر کوفہ، کوفہ سے لے کر شام، شام سے لے کر مدینہ، اتنے واقعات جناب سید سجاد کی نگاہوں کے سامنے ہوئے، لیکن جب بیان کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ الشام، الشام، الشام۔ کیوں؟ میری ماں، میری بہنوں، میری بات توجہ سنو کہ جناب سید سجاد نے جو ذکر کیا الشام، الشام، کیوں آخر؟ صحابی نے کہا مولا شہادت تو آپ کی میراث ہے۔ تو جواب کیا دیا تھا مولا نے؟ جواب مولا نے یہ دیا تھا کہ میں نے حال انصاف نہیں کیا، شہادت میراث ہے، ماں بہنوں کو بے مقنع و چادر لے جانا ہماری میراث میں ہے۔ یعنی امام روئے ہیں تو زینب کی بے پردگی کے لیے، امام روئے ہیں تو ماں بہنوں کی بے پردگی کے لیے۔ بس میں یہاں روک کر اپنی ماں بہنوں سے 10 بس سے گزارش کروں گا کہ یعنی زینب پہ رونے والی کنیزو، جناب کلثوم کا ماتم کرنے والی کنیزو، سید سجاد کیوں روتے ہیں؟ پردے کے لیے روئے تھے۔ اگر تم واقعی کنیزان حضرت زینب ہو تو پھر جناب زینب کے پردے کا خیال کرو اور اس پردے کے احترام میں پردہ پہننا شروع کرو، اس لیے کہ شریعت اسلام میں پردے کا پہننا عورت پہ واجب ہے، واجب ہے پردے کا پہننا۔ اور جتنا زیادہ آپ لوگ پردہ کریں گی اتنی ہی جناب زینب دعائیں دیں گی، اتنی ہی جناب کلثوم دعائیں دیں گی، اتنی ہی ام لیلا دعائیں دیں گی آپ کو۔ عزیزان محترم، میں پردے کے سلسلے میں ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں اور بات کو آگے بڑھاتا ہوں، اس لیے کہ پردہ جو ہے دیکھیے بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ماحول پر مبنی ہوتی ہیں، ماحول کے اوپر مبنی ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ یہاں آئے، ہم یہاں آئے، ہم نے کہا بھی آج فلاں کام نہیں ہو رہا، بھیا ایسا کرو کہ جا کے تھوڑی سی $100-200 فلاں افسر کو دے دیتے ہیں، رشوت دے دیتے ہیں۔ کہا مولانا یہ انڈیا نہیں ہے، یہ انڈیا نہیں ہے، یہاں دیجیے گا تو پکڑے جائے گا، یہاں رشوت تو کھلے عام نہیں ہوتی ہے۔ اس کے برخلاف جب ہم انڈیا گئے تو ہم نے کہا کہ بھائی ہمارا فلاں کام ہے، چلو چلیں۔ کہا مولانا ایسے کام نہیں ہوتا، کچھ لے کے جائیے، مٹھی گرم کیجیے۔ میں نے کہا کیوں بھائی، وہاں پہ ہی نہیں ہوتا؟ کہا وہ امریکہ ہے، یہ انڈیا ہے، انڈیا ہے، یہ انڈیا میں بغیر دیے ہوئے کام نہیں چلا کرتا۔ تو حضور وہاں رشوت کا ماحول ہے تو نہ دینا اجنبی پن ہے، یہاں رشوت نہ لینے کا ماحول ہے تو دینا جو ہے وہ غلط ہے۔ تو انسان ماحول سے متاثر ہوتا ہے۔ میری ماں بہنیں کبھی کبھی عذر پیش کرتی ہیں کہ ہمارا دل تو چاہتا ہے پردہ کرنے کا، لیکن کیا کریں، ماحول ایسا ہے۔ یہی تو کمال ہے دین پہ پابندی کا کہ اگر ماحول کے ساتھ ساتھ عمل کیا تو اتنا آپ کا کمال نہیں ہے، اتنا کمال نہیں ہے۔ سعودی عرب میں کوئی پردہ کرے یا کسی شیعہ مسلم ملک میں جا کے پردہ کرے تو وہاں عزیزان گرامی ماحول ہی ایسا ہے، آپ نکل ہی نہیں سکتی بے پردہ، آپ کو ٹوک دیا جائے گا، پولیس روک لے گی۔ تو وہاں پردے کا کمال نہیں ہے۔ جہاں کھلے عام پردے بے پردہ نکلنے کی چھوٹ ہو اور وہاں زینب کی تعصیب میں پردہ کیا جائے تو یہ کمال ہے، یہ کمال ہے۔ تو پردہ واجب ہے، قرآن میں ذکر ہے، احادیث میں ذکر ہے، پردہ واجب ہے۔ اور جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے فرمایا ہے، بی بی فرماتی ہیں، پوچھا گیا کہ عورت کا سب سے بڑا کمال کیا ہے اور سب سے بڑی صفت کیا ہے اور سب سے بڑی دولت کیا ہے؟ تو بی بی نے فرمایا کہ نہ وہ کسی غیر کو دیکھے نہ کوئی غیر ان کو دیکھے۔ تو حضور والا لیکن امت کے لیے چھوٹ ہے کہ تم لوگ ویسا تو پردہ نہیں کر سکتی جیسا بی بی نے کیا ہے، مگر جتنا کنیزان زہرا کے لیے پردہ ہے اتنا تو کیجئے۔ اور پردہ وہ کتنا ہے؟ آپ ڈھیلا ڈھالا لباس پہن لیں، یہاں تک گٹوں تک ڈھیلا ڈھالا گٹے ڈھکے رہیں آپ کے ہاتھوں کے، اور نیچے کے گٹے ڈھکے رہیں، ڈھیلا ڈھالا لباس۔ اور آپ ایک مکھنا پہن لیں کہ جس سے آپ کا بال کوئی نظر نہ آئے، یہ واجب پردہ ہو گیا، آپ بری ذمہ ہو گئے۔ تو عزیزان گرامی رہی ماحول کی بات، تو ماحول کو آپ لوگوں کو بدلنا ہے، اس لیے کہ اکیلی ہماری بی بی زینب نے پورے ماحول کو ایسا بدلا کہ آج دنیا زینب کا کلمہ پڑھ رہی ہے۔
अजीज़ान गिरामी, यजीद के भरे दरबार में जनाब ज़ैनब ने जो इनकलाबी तकरीर की है तो लोग अंगुश बदंदा रह गए। इब्ने ज़ियाद के दरबार में जिस वक्त के कूफे में तकरीर की है तो लोग कह रहे थे क्या क़यामत आ गई, ये अली खुतबा दे रहे हैं। तो लोगों ने कहा अली खुतबा नहीं दे रहे हैं, अली की बेटी ज़ैनब खुतबा दे रही है। तो बस मेरी माँ और मेरी बहनों, पर्दा वाजिब है, इस पर अमल करना बहुत ज़रूरी है। और नमाज के लिए एक बात का ख्याल रखें कि पर्दे का इतना ही एहतमाम किया गया है कि नमाज में भी एक बाल औरत का नजर ना आए, एक बाल। कभी कभी मेरी माएँ बहनें जो हैं, मुझे यहाँ का हाल नहीं मालूम, माफ़ कीजिएगा, लेकिन हम देखते हैं दुनिया भर में घूमते हैं तो हल्का दुपट्टा पहन लिया, अपने ख्याल में सर ढक लिया, लेकिन बाल सब चमक रहे हैं। ये पर्दा नहीं है, ये पर्दा नहीं, आपकी नमाज नहीं होगी। और आजकल जो फुल स्लीव के जंपर जले वो यहाँ तक होते हैं, टीवी में देखिए मुझे, यहाँ तक होते हैं, उनमें नमाज नहीं होगी। उसके लिए आपको गट्टों तक हाथ ढकना ज़रूरी है, बगैर उसके नमाज नहीं होगी। आपके बाल न चमके, आपकी गर्दन न चमके, तो जो खुदा अपनी बारगाह में औरत को बेपर्दा नहीं देखना चाहता वो नामहरमों में बेपर्दा कैसे देख सकता है? सोचने की बात है। लिहाजा हमारा फ़र्ज़ है, पर्दा वाजिब है। बस मैं एक ही बात कहूँगा कि आज से अहद कर लीजिए कि इस्लाम की शरीयत में चूँकि पर्दा वाजिब है, कुरान ने पर्दे को वाजिब करार दिया है, नबी ने पर्दे को वाजिब करार दिया है। बीबी ज़ैनब और सैयद सज्जाद रोते रहे बेपर्दगी के लिए, तो इश्क़ ज़ैनब का तकाज़ा यही है कि तमाम कनीज़ें उनकी पर्दा पहने। सल्लल्लाहु मुहम्मद व आले मुहम्मद। बस दोस्तों, ये तो एक ज़रूरी बात थी, ज़रूरी पैगाम था, ज़रूरी मैसेज था जो मैंने आपको पहुंचा दिया। मगर एक बात मैं यहाँ आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ कि बस मैं मंजिल की तरफ आ गया और आज मुझसे कहा गया है कि मैं जनाब कासिम के मसाइब को बयान करूँ। जनाब कासिम कौन है अज़ीज़ान गिरामी? इमाम हसन के बेटे हैं जनाब कासिम। जनाब कासिम की वालिदा का नाम उम्मे फरवा है। अज़ीज़ान मोहतरम, जनाब कासिम उम्र 13 साल बताई जाती है, 13 साल बताई जाती है। और जनाब कासिम करबला आए ही थे मकसद शहादत लिए हुए। जब शब आशूर आई है और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जो है तमाम असहाब से कहा है तुम लोग चले जाओ, कोई नहीं गया। इमाम ने शमा को गुल कर दिया और कहा कि तुम लोग चले जाओ, कोई नहीं गया। उसके बाद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने शमा को जलाया और शुक्र खुदा अदा किया। क्या शुक्र अदा किया कि मालिक तेरा शुक्र है, तूने मुझे वो असहाब मिले जो बाबा अली मुर्सा को न मिल सके, भैया हसन मुश्तबा को न मिल सके, नाना रसूल खुदा को न मिल सके, जो असहाब मुझे मिले हैं। इसके बाद इमाम हुसैन ने महज़र शहादत को बयान करना शुरू किया। तमाम शुहदा के नाम बताए और इमाम अब रुक गए। जनाब कासिम का नाम नहीं आया। आज़ादारो, जनाब कासिम खड़े हो गए और खड़े होने के बाद कहा कि अम्मो जान, क्या मेरा नाम महज़र शहादत पे नहीं है? आज़ादारो, ना सुना जाएगा। इमाम ने सवाल कर लिया, कहा बेटा कासिम ये बताओ, मौत तुम्हारे नज़दीक कैसी है? तुम्हारे नज़दीक मौत कैसी है? तो जनाब कासिम ने सीने पे हाथ रख के कहा चचा जान, शहद से ज़्यादा शीर है। और जैसे ही जनाब कासिम के इस जज्बे को सुना तो इमाम हुसैन कहने लगे बेटा कासिम, कल को तुम भी शहीद हो गए, तुम भी शहीद हो गए और तुम्हारा छोटा भाई अली असगर भी शहीद होगा। अल्लाह अल्लाह, अपना नाम सुना तो शहजादा खुश हो गया, लेकिन जैसे ही जनाब अली असगर का नाम सुना अज़ादारो एक मर्तबा पूरे जिस्म में कभी फैल गई और तड़प के जनाब कासिम ने कहा अम्मू जान, क्या अश्किया खेमे के अंदर आ जाएंगे? फिक्रा मुलाहजा फरमाए। इमाम हुसैन फरमाते हैं, इमाम हुसैन फरमाते बेटा किसमें हिम्मत है जो मेरी ज़िंदगी में खेमे का रुख कर सके? कहा तो फिर मेरा भाई कैसे शहीद होगा? कहा मैं हाथों पर लेकर जाऊंगा और तीरे से शोभा से तुम्हारा भाई मेरे हाथों पर शहीद होगा। मैं कहूँगा अरे हजरत कासिम, अरे ये सोच कर कि कहीं अश्किया ख़याम में न आ जाए, इतना तेवर बदल गए जिसमें कभी हो गई, इतनी गैरत तारी हो गई। अरे मेरे शहजादे कासिम, जरा बाद असर आशूर आइए, यही ख़याम हुसैनी है, खेमे जल रहे हैं, आग लग रही है, चादरें छीनी जा रही। अजरुकुम अल्लाह, खुदा आपको किसी गम में न रुलाए सिवाय गम अहले बैत के। अज़ादारो रोइए और दिल खोल के रोइए। हाय हाय, जनाब कासिम रात को
تارے دیکھ دیکھ کے گزارتے ہیں۔ صبح نمودار ہوئی، اصحاب کی میتیں آئیں، انصار کی میتیں آ گئیں۔ جناب قاسم سے جناب ام فروہ نے کہا جاؤ میرے لال قاسم اجازت لینے کے لیے جاؤ اپنے چچا جان سے۔ جناب قاسم آنے کے بعد ہاتھوں کو جوڑ کے کہا امو جان مرنے کی اجازت دے دیجیے۔ جناب امام حسین نے سر سے لے کے پیر تک دیکھا، میرے لال تم میرے شہید بھائی حسن کی نشانی ہو، تم میرے شہید بھائی حسن کی نشانی ہو۔ جب میرے دل میں تمنا ہوتی تھی کہ بھائی حسن کو دیکھوں تو میں تمہیں دیکھا کرتا تھا، میں کیسی اجازت دوں؟ امام حسین نے انکار کر دیا۔ جناب قاسم خیمے میں آئے، کونے میں بیٹھ کے پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے۔ ماں نے دیکھا بیٹا کیوں رو رہے ہو؟ کہ امو جان نے مرنے کی اجازت نہیں دی ہے۔ ماں کے گلے میں باہیں ڈال دی اور خوب پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے۔ اسی دوران جناب ام فروہ کو امام حسن کی وصیت یاد آ گئی، اور چونکہ امام حسن نے فرمایا تھا کہ دیکھو جب سب سے بڑا مصیبت کا وقت آئے اس تعویذ کو کھول لینا جو میں قاسم کے بازو پہ باندھ رہا ہوں، تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ جناب ام فروہ نے اب جو تعویذ کو کھولا عزادارو، وہ تعویذ نہیں تھا، دو خط تھے، ایک جناب قاسم کے نام، ایک جناب امام حسین کے نام۔ جو جناب قاسم کے نام تھا اس میں لکھا تھا میرے لال کرب و بلا میں حسین میں تو نہ ہوں گا لیکن میرے بھیا حسین کی مدد کے لیے تم رہو گے۔ دیکھو کوئی کوتاہی آنے نہ دینا، اپنے چچا جان پہ جان کو قربان کر دینا، تم میری طرف سے فدیہ ہو میرے بھیا حسین کا۔ اللہ اللہ، اس خط کو دیکھا، آنکھوں سے لگایا، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ جو دوسرا خط تھا اسے نہیں کھولا، امام کی خدمت میں آئے، چچا جان مرنے کی اجازت دے دیجئے۔ کہا میرے بھتیجے قاسم میں کہہ چکا ہوں کہ کس دل سے اجازت دوں۔ جناب قاسم نے کہا چچا جان اب تو آپ کو اجازت دینا ہی ہوگی۔ اللہ اللہ یہ کہہ کے امام حسن کا خط بڑھا دیا، عزاداروں نہ سنا جائے گا۔ اب جو خط کو کھولا تو امام حسن کی تحریر تھی، امام حسن کا زمانہ یاد آیا، حسین کو وہ وقت یاد آیا جب دونوں بھائی کھیلا کرتے تھے، نانا کے دوش پہ سوار ہوتے تھے۔ ہائے حسین نے جناب قاسم کو گلے سے لگایا اور اتنی چیخ ماری کہ تاریخ بتاتی ہے کہ امام حسین غش کھا کے زمین پہ گر گئے۔ اجرکم اللہ، امام حسین غش کھا کے زمین پہ گر گئے۔ عزادارو اب جو زمین پہ گرے، فضہ یہ منظر دیکھ رہی تھی، شہزادی زینب غضب ہو گیا۔ مولا حسین غش کھا کے زمین کربلا پر گرے پڑے ہیں۔ اللہ اللہ، زینب نے چادر کو اوڑھا، خیمے کے باہر آئیں جہاں حسین غش کے عالم میں پڑے تھے۔ عزادارو تصور شرط ہے، جب کوئی بے ہوش کو ہوش میں لایا جاتا ہے تو پانی چھڑکا جاتا ہے، لیکن ہائے ہائے عزاداروں کتنی مجبور ہے زینب۔ زینب نے رونا شروع کیا، گرم گرم آنسو حسین کے رخسار پہ گرے۔ اب جو آنسو گرے حسین نے آنکھیں کھول دی۔ ارے زینب خیمے کے باہر آ گئی، ارے پردے سے تھی زینب، لیکن حسین نے کہا زینب اندر چلی جاؤ، میں کہوں گا مولا زینب کے پردے کا اتنا خیال، بعد اثر آ گئے ہو۔ اجرکم اللہ، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے۔ وہ قاسم کہ جن کی شادی کی تمنا جناب ام فروہ کو تھی، وہ قاسم جن کی شادی کی تمنا بہنوں کو تھی، وہ قاسم جن کی شادی کی تمنا بھائیوں کو تھی، ہائے ہائے اب وہ قاسم امام کی خدمت میں کھڑے ہوئے ہیں۔ مولا مرنے کی اجازت دیجیے۔ جناب امام حسین نے گھوڑے پہ جناب قاسم کو بٹھایا۔ میری ماں میرے بہنوں جن کے 13 سال کے بچے، اللہ آپ کے بچوں کو سلامت رکھے، لیکن ام فروہ کے دل سے پوچھئے ہائے ہائے کتنا سخت مرحلہ ہے۔ جناب قاسم کو حسین نے گھوڑے پہ سوار کیا۔ جب قاسم گھوڑے پہ سوار ہوئے، امام حسین نے ہاتھ بڑھایا، جناب قاسم کے گریبان کو چاک کر دیا۔ کہا امو جان گریبان کیوں چاک کر رہے ہیں؟ کہا دنیا کو پتہ چل جائے کہ اب یتیم حسن آ رہا ہے، اب یتیم حسن آ رہا ہے۔ جناب قاسم میدان میں گئے، کافی دیر تک جنگ کرتے رہے، ارزق شامی کے بچوں کو قتل کر دیا۔
اس کے مغرور بیٹوں کو واصل جہنم کیا، ارزق شامی کو بھی واصل جہنم کیا۔ اب کہاں تک رکتے، چاروں طرف سے حملے شروع ہو گئے، عزادارو قاسم زخمی ہونے لگے۔ اللہ اللہ، ایک دشمن آگے بڑھا، اس نے تلوار سے وار کیا، قاسم گھوڑے پہ ڈگمگانے لگے، آواز دی، یا اما ادرکنی، ارے چچا جان میری مدد کیجیے، اجرکم اللہ، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے۔ حسین بڑی تیزی کے ساتھ میدان میں آئے، سامنے قاسم کا قاتل کھڑا تھا، تلوار سے حملہ کیا، اس کا ہاتھ کٹا، اس نے ساتھیوں کو مدد کے لیے پکارا۔ عزاداروں سینہ پیٹنے کا موقع ہے، مصیبت کا وقت ہے، اللہ اللہ۔ اسی دوران دشمن کی فوج آ گئی، ادھر کے گھوڑے ادھر ہوئے، ادھر کے گھوڑے ادھر ہوئے، قاسم زندگی میں پامال ہونے لگے۔ اللہ اللہ، عزاداروں قاسم آواز دے رہے تھے، چچا جان میں زندہ ہوں، چچا جان میری مدد کو اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ ام فروا کو پرسا دیجئے، فاطمہ کو پرسا دیجئے۔ عزادارو یہ حسن کا لال نہیں آیا، جیسے ہی گھوڑے سے زمین پہ آئے جنت البقیع سے فاطمہ آ گئیں اور سرانے ماتم کرنا شروع کیا۔ ارے میرے پوتے قاسم، میرے حسن کی نشانی قاسم، اب تم بھی جا رہے ہو۔ ادھر امام حسین گرتے پڑتے پہنچے، اب جو پہنچے خدا کسی چچا کو، عزادارو دل تھام کے سنیے، کسی چچا کو بھتیجے کے یہ عالم نے دکھائے۔ اللہ اللہ، ایڑیاں رگڑ رہے ہیں۔ حسین نے قاسم کے پامال لاشے کو دیکھا، امامہ اتار دیا، لاش پہ سر رکھ دیا۔ ارے میرے لال، اپنے چچا کو معاف کر دینا۔ ارے میں آیا تو جب آیا کہ جب تم اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، خدا آپ کو کسی کو میں نہ رلائے۔ حسین نے حمید ابن مسلم لکھتا ہے کہ جناب قاسم کے لاشوں کو سینے سے لگایا، اور جیسے سینے سے لگایا اچھلے لے کر حسین زمین پر پیر گھسیٹ رہے تھے اور جسم کے اعضاء ٹوٹ ٹوٹ کے گر رہے تھے۔ حسین نے ابا اتاری، ابا اتاری، لاش کے ٹکڑوں کو ابا میں رکھا، پشت پہ گٹری رکھی، ادھر فضا یہ منظر دیکھ رہی ہے۔ جناب زینب سے جا کر کہا کہ بی بی قاسم کا لاش آ رہا ہے۔ اب بی بی بڑے خیمے میں گئی، اب جو پامالے لاش ہے قاسم کو رکھا، چاروں طرف سے ماتم شروع ہو گیا، واہ قاسمہ، واہ علیہ، واہ محمدہ، ماتم حسین